نزل علیک الکتاب بالحق کی آیت نمبر اس کی 3 ہے سورۃ آل عمران کی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. آگے سے اللہ تعالیٰ پھر بات کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل اتاری تھی اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا تھا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اب جو لوگ آپ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں سخت سزا ملے گی. یعنی جو کتابیں عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ان کی بھی یہاں پہ تصدیق ہو رہی ہے، لیکن صرف اتنی جو کہ قرآن میں جن کے بارے میں ہمیں حوالے ملتے ہیں، کیونکہ اب جو انہوں نے کتابوں میں چینجنگ کر دی ہے وہ نہیں. پھر یہاں فرقان سے مراد قرآن مجید ہی ہے. پہلی کتابوں میں توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، صحف آدم تھے، صحف ابراہیم تھے اور صحف موسیٰ سب شامل تھے. اور یہ کتاب قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ اللہ کی طرف سے ہے. تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ آج کل کی بائبل میں جو مواد موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اہل کتاب نے خود یہودیوں نے اور نصاروں نے بھی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے. توریت سے مراد یا تو وہ احکام عشرہ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تختیوں کی صورت میں لے کے آئے تھے، اللہ نے ان کو دیا تھا، یا وہ وحی جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے. لیکن موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جس توریت کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مواد شامل کر دیا گیا. اور انجیل دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات اور مواعظ کے مجموعے کا نام ہے جو آپ اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے رہے. انجیل چونکہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے کئی حواریوں نے اپنے طور پہ مرتب کی، اس لیے اس میں بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے مواد میں مزید بہت سا اضافہ کر دیا گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ تکذیب. بخاری کی یہ روایت ہے. رہی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وحی الہی کی اصولی باتوں میں اختلاف ممکن نہیں، اور یہی کچھ قرآن کریم کے حق اور باطل میں فرق کرنے کا بھی مطلب ہے. اور آج ہم بائبل کے صرف اس حصے کو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی یہی مطلب ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں شدید کہا گیا کہ وہ انتقام لینے والا ہے. یہ سزا دنیا میں بھی مل چکی اور آخرت میں بھی ان کو ملے گی. دنیا میں اس طرح کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سر بلند فرمایا اور اسلام کے مخالفین سب کے سب خواہ وہ مشرکین تھے یا منافقین تھے، یہودی تھے یا نصارہ تھے، ذلیل اور رسوا ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنے، جلا وطن ہوئے یا جزیہ ادا کیا، رہا عذاب آخرت. تو اس بارے میں وضاحت فرما دی گی کہ اللہ تعالیٰ زوراور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، وہ یقیناً ان سے بدلہ لے گا.